تمام نفوس مقدسہ پر۔ اے دنیا کے منصفو سلامتی کے ضامنوں، اے دنیا کے منصفو سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے لہو کا شور سنو۔ صدر فہم و ادراک اور معزز سامعین خوددار و بے باک، میری آج کی تقریر کا موضوع سخن یکجہتی کشمیر، وہ کشمیر کے جہاں آج سے چند برس قبل ندی اور نالیوں کا پانی اتنا شفاف کہ جس سے دودھ بھی شرما جائے، آج مظلوموں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے۔ زیوکار وہ کشمیر کے جہاں آج سے چند برس قبل پہاڑوں کی فضاؤں میں کوئلیں کوکتی تھی، آج ان فضاؤں میں سسکتے بچوں اور بلکتی ماؤں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ سرخیاں امن کی تحریک میں مصروف رہیں، حرف بارود اگلتے رہے اخباروں کے بیچ، اپنی پوشاک کے چھن جانے کا غم نہ کر، یہاں سر سلامت نہیں رہتے دستاروں کے بیچ، یہاں سر سلامت نہیں رہتے دستاروں کے بیچ۔ صدر دیوکار، آج 7 دہائیوں کے گزر جانے کے بعد، اپنے کئی مظلوم بچوں کو شہید کروانے کے بعد، اقوام متحدہ سے مدد اور بھیک مانگنے کے بعد، ہمیں اس نتیجہ پر پہنچنا ہوگا کہ اغیار کے بازوؤں کی بجائے اپنے قوت بازو پر لڑنا ہوگا، کیونکہ کشمیر کل بھی ہمارا تھا، کشمیر آج بھی ہمارا ہے، اور انشاءاللہ ہم کشمیر کو لے کر رہیں گے۔ صدر دیوکار، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علی وقار، آج کشمیریوں کا لہو برطانیہ کے ماتھے پر لگے ناانصافی کے بدنما داغ کو مٹانے کی سریعام دعوت دیتا دکھائی دیتا ہے، مگر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ارباب اختیار کیوں غفلت کی نیند سوتا دکھائی دیتا ہے؟ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور کشمیر کے لیے مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔